اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد وآل محمد. میرے تمام سننے اور دیکھنے والے مومنین اور مومنات کو میری طرف سے میرے چینل ناطق قرآن کی جانب سے السلام علیکم. پروردگار نے قرآن مجید فرقان حمید کو شب قدر میں نازل کرنا شروع کیا. ارشاد رب العزت ہوتا ہے کہ شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے. شب قدر میں ملائکہ اور روح پروردگار کا امر لے کر زمین پر اترتے ہیں. یہ رات سلامتی ہے فجر تک. شب قدر جس طریقے سے 19 میں بھی اعمال کیے گئے، 21 کی شب کو بھی اعمال کیے گئے، بہت زیادہ روایات، قوی روایات ملتی ہیں معصومین علیہ السلام کی طرف سے 23ویں شب کی، کہ اس شب کو ہی شب قدر کہا جائے گا اور اسی رات میں شب قدر کو تلاش کرنا چاہیے. ہم بہت زیادہ اعمال کرتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، بہت سارے مستحب اعمال ہیں، اپنے واجب نمازوں کو ادا کرتے ہیں. یہاں پر جو میں چاہتا ہوں کہ 2 امور جن کی طرف بہت زیادہ توجہ دلائی جانی چاہیے، وہ پہلی بات یہ ہے کہ 23ویں شب کا غسل جو ہے وہ کس وقت کرنا چاہیے، اور وہ خواتین کہ جو نجاست میں ہیں وہ نماز ادا نہیں کر سکتی یا ان پہ نماز کی ادائیگی جو ہے وہ ساقط ہے، روزے جو ہیں انہوں نے قضا کر کے رکھنے ہیں، وہ شب قدر کو اگر پائیں تو وہاں پر کون سے اعمال انجام دیں. جہاں تک غسل کی بات ہے، غسل جو ہے وہ شب قدر کو کرنا ہے، رات کے وقت کرنا ہے. رات کب ہوتی ہے؟ رات جب سورج غروب ہوتا ہے تب سے رات شروع ہو جاتی ہے، اور کب تک رہتی ہے؟ فجر کی اذان تک جو ہے وہ رات رہتی ہے. اور بعض روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ فجر کی نماز کے چند منٹ بعد، 15-20 منٹ بعد تک وہ رات والا جو معاملہ ہے وہ باقی رہتا ہے. غسل کب کر سکتے ہیں؟ غسل کی فضیلت اس میں ہے کہ رات کے کسی پہر میں کر دیا جائے. اگر سورج کے غروب ہونے سے چند لمحے پہلے کیا جائے تب بھی بہت فضیلت ہے. لیکن 23ویں کی شب کی جو فضیلت روایات میں وارد ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ مغرب اور عشاء کی نمازوں کے درمیان کیا جائے. اب امام بارگاہوں میں اور مساجد میں تو وضو کرنے کی سہولت موجود ہوتی ہے، غسل کرنے کی ایسی سہولت موجود نہیں ہوتی، تو لوگ گھروں سے غسل کر کے آتے ہیں. تو یہ احتیاط کی جائے کہ اتنی دیر پہلے غسل نہ کیا جائے، 2 گھنٹہ پہلے، 1.5 گھنٹہ پہلے. ہاں، یہ کہ جن کا سفر ایسا ہے کہ وہ مسجد میں آتے ہوئے، جہاں عبادت گاہ میں آتے ہوئے ان کو ٹائم اتنا لگ جائے گا کہ ان کا 1.5 گھنٹہ کا سفر ہے یا 1 گھنٹے کا سفر ہے، تو ان کو چاہیے کہ گھر سے غسل کر کے آئیں. اور اگر اعمال انجام دینے کے بعد نماز فجر سے پہلے پہلے گھر پہنچ جاتے ہیں، اذان فجر سے پہلے گھر پہنچ جاتے ہیں، تو دوبارہ غسل کر لیں احتیاطاً، کہ اس شب کے غسل کی فضیلت سے وہ خالی نہ جا سکیں. دوسری چیز، وہ خواتین کہ جو حالت نجاست میں ہیں، وہ شب قدر کے کون سے اعمال انجام دے سکتی ہیں؟ نماز تو ان پہ ساقط ہے. نماز صرف منع نہیں، نماز کا ایسی حالت میں پڑھنا حرام ہے. قرآن مجید کو ایسی حالت میں ورڈنگ کو، ان کے الفاظ کو چھونا جو ہے وہ حرام ہے، اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتی. نماز کے علاوہ ہر وہ عبادت جو شب قدر میں ہے، تسبیحات ہیں، دعائے جوشن کبیر ہے، قرآن مجید کو سر پہ رکھ کے دعا پڑھنا، قرآن مجید کو کھول کے سامنے رکھ کے دعا پڑھنا، یہ تمام اعمال وہ خواتین انجام دے سکتی ہیں. صرف وہ 2 رکعت نماز جو الحمد کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے وہ یہ انجام نہیں دیں گی. 6 روز کی قضا نمازوں کا ادا کرنا یا 100 رکعت نوافل کا ادا کرنا، یہ والی عبادت وہ انجام نہیں دیں گی. دعائے جوشن کبیر پڑھتے ہوئے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے اپنے جسم کے کسی عضو کو ڈائریکٹ قرآن مجید کے الفاظ سے، اللہ اور محمد اور آل محمد علیہ السلام کے اسماء مبارک سے ٹچ نہیں کریں گی، مس نہیں کریں گی. مس کیے بغیر قرآن کو سر پہ رکھ سکتی ہیں، الفاظ کو مس کیے بغیر کناروں سے پکڑ کے اسے اوپن کر کے کھول کے وہ سامنے رکھ کے وہ جو دعا ہے جو اس شب قدر میں قرآن مجید کو سامنے رکھ کے کی جاتی ہے وہ کر سکتی ہیں. اس کے علاوہ دعائے جوشن کبیر کی تلاوت کر سکتی ہیں. اسی طریقے سے سورہ
دعائے کمیل اور جو بھی ذکر و اذکار کرنا چاہیں وہ کر سکتی ہیں۔ یہاں پر اپنی بہنوں کے لیے، اپنی بیٹیوں کے لیے ایک چیز میں واضح کرنا چاہوں کہ معصومین علیہ السلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ وہ ایام کی جب خاتون پر نماز ساقط ہے اس وقت بھی معصوم فرماتے ہیں کہ جتنا ٹائم آپ کو نماز کا لگتا ہے آپ وضو کر کے جائے نماز پہ بیٹھ کے ذکر خدا کریں کہ زندگی میں کبھی کوئی بچہ ایسا نہ دیکھے کہ ہماری ماں نے یا ہماری بہن نے فلاں وقت میں فلاں ٹائم پر نماز ادا نہیں کی تھی۔ پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار اس شب قدر کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے ہمیں اس کے تمام اعمال کو انجام دینے کی پروردگار توفیق عطا فرمائے، اور پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگارہ اس شب میں جو مومنین میرے بھائی بہنیں جو بھی اعمال انجام دیں، پروردگارہ سب کے اعمال کو قبول و منظور فرما، ان کی حاجات کو پورا فرما، اور پروردگارہ تجھ سے دعا ہے کہ ہم کو وہ بصیرت عطا فرما کہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کر سکیں، اپنے زمانے کے امام کی ہم نصرت اور مدد کر سکیں، اور پروردگارہ ہم کو صحیح معنوں میں قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، سیرت محمد اور آل محمد علیہ السلام کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، وما علینا الا البلاغ المبین۔